بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر طرح کی جو جائز حاجات ہیں وہ پورا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ کائنڈلی ویڈیو کو پورا سنیے گا اور پورا سننے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ٹاپک ہے ہمارا آج کا کہ اسلام کا سب سے پہلا شہید کون ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اسلام کی خاطر بہت سے لوگوں نے یا ہمارے صحابہ نے یا ہمارے علماء یا پھر جو ہے وہ کہہ لیں کیا اسے کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، لیکن سب سے پہلے جو قربانی تھی وہ کس کی تھی، یعنی کہ کون سب سے پہلے ایمان لایا یہ تو ہمیں پتہ تھا، لیکن اسلام کی سب سے پہلے شہید کون تھی یا کون تھا۔ تو ہمیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ایک مرد تھا یا ایک عورت تھی۔ تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ ایک عورت تھی۔ بالکل ٹھیک آپ نے سنا کہ وہ پہلی عورت تھی، اسلام کی بیٹی تھی، صحابیات میں سے تھی، جن کا نام سیدہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا تھا۔ یہ صرف عورتوں میں شہید ہونے والی نہیں بلکہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون تھی۔ آپ کے خاوند کا نام یاسر بن عامر اور بیٹے کا نام عمار بن یاسر تھا۔ اس بابرکت خاندان نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور سخت ترین مصائب و مشکلات برداشت کیں۔ آپ کا شمار ان 7 لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت علی، عمار بن یاسر، سمیہ بن خبات، صہیب، حضرت بلال حبشی، ان سب نے سب سے پہلے جو تھا وہ اسلام قبول کیا تھا۔ یاسر بن عامر اپنے ملک یمن سے اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے چوتھے گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اب ہم اس سٹوری کی طرف جاتے ہیں کہ یہ شہید کیسے ہوئی تھی یا ان کے خاندان نے جو تھی وہ کس قسم کی مصائب، جو پریشانیاں، جو مشکلات انہوں نے برداشت کی وہ کس قسم کی تھیں۔ تو غور سے سنیے گا کہ جو یاسر بن عامر تھے انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بھائی کے متعلق پریشان تھے کہ وہ زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ اس وقت مکہ کے حالات اچھے نہ تھے، کوئی بھی باہر کا شخص آسانی سے آ کر مکہ میں نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کوئی اس کی کفالت نہ کرے یا کوئی اس کا حلیف، سرپرست یا دوست نہ ہو۔ تو ابو حذیفہ بن مغیرہ نے ان کی کفالت کی اور اس طرح وہ مکہ میں رہنے لگے۔ انہیں یاسر بن عامر کی عادتیں اتنی پسند آئیں کہ وہ ان کو اپنے گھر کا ہی فرد سمجھنے لگے اور اپنی بیٹی سمیہ سے ان کی شادی کر دی۔ جی یہ وہی سمیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 حضرات ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمار اور ان کی والدہ سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خدیجہ۔ اس طرح رسول اللہ کو تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے ہی مشرکین کی اذیتوں سے محفوظ رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ باقی جو حضرات تھے انہیں مشرکوں نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نکال کے باقی جو تھے ان کے جو تھے باقی افراد، یعنی کہ جو تھے سمیہ بن خبات، عمار بن یاسر، حضرت جو تھے وہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال حبشی، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، ان سب کو جو تھے وہ مشرکین نے جو تھے وہ باندھ لیا، یعنی کہ نا
زرہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے مشرکین کے مطلب کی بات نہ کہہ دی ہو، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ان کی قوم کی نظر میں بھی ان کی کوئی قدر نہ تھی، اس لیے کوئی ان کی حمایت میں نہیں بولتا تھا۔ کافروں نے انہیں پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا۔ وہ انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں لیے گھسیٹتے پھرتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد جو یہ 7 لوگ تھے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب نے حفاظت فراہم کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم نے، مگر باقی جن 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکہ کے رہنے والے نہ تھے، کچھ غلام تھے، کچھ ہجرت کر کے آئے تھے اور حضرت سمیہ بھی کنیز تھی، تو ان سب کو تحفظ فراہم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تحفظ فراہم کرنے کا مطلب یعنی اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب، غربا، غلام، خادم، کنیزیں اور مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں مشرکین اور ابو جہل جو ان کا سردار تھا بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کر لے، یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان افراد میں سے تھیں جن کا مکے میں کوئی عزیز نہ تھا، نہ کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اس وقت مکے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ حضرت سمیہ بن خبات رضی اللہ عنہ کمزور، بوڑھی، غلام عورت اپنے عزم اور پکے عقیدے کے باعث ابو جہل کے راستے کی دیوار بن گئی۔ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ کوئی بھی حضرت سمیہ بن خبات کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس کے باوجود بھی انہیں مختلف انداز سے اذیتوں کا شکار بنایا گیا۔ حضرت سمیہ، ان کے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے عمار قریش کی بربریت کا باقاعدہ شکار تھے، کیونکہ انہیں آسان اہداف کے طور پر دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک امیر یا طاقتور خاندان میں سے نہیں تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو جہل کی درندگی اور غضب کی تمازت بڑھتی جا رہی تھی۔ ضعیف، بوڑھی اور ناتواں عورت حضرت سمیہ کو مکے کی تپتی ریت پر بچھے سرخ پکتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ زخمی سمیہ اور یاسر رضی اللہ عنہ بچوں کے مجروح جسم دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر قہقہے بلند کرتا اور یہ کفر کے یہ جملے بکتا، لیکن آفرین ہے اس اسلام کے ان جانثاروں پر کہ ظلم و ستم کے ان کے استقلال اور ہمت میں کوئی کمی نہ لا سکا۔ جب بھی ابو جہل حضرت سمیہ پر تشدد کرتا تو ہر بار اللہ کی یاد سے جواب دیتی تھی۔ ابو جہل کا ارادہ نہ صرف یہ تھا کہ وہ حضرت سمیہ بن خبات رضی اللہ عنہ اور دوسروں کو تشدد کا نشانہ بنائے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسلام کو ترک کر دیں، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں اور شریعت کا انکار کرتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہ جاتے مگر ان کی ہمت میں کمی نہ آتی اور نہ وہ چہرے سے ظاہر ہونے دیتے۔ ابو جہل اس قدر ظالم شخص تھا کہ حضرت سمیہ کو، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے اذیت دیتا تھا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اذیت میں دیکھتے ہوئے درد کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ایک ماں یا باپ اپنے بیٹے کو کس طرح، اگر کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سامنے اذیت برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایون کہ کوئی ذرا سا کانٹا بھی چبھے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے اولاد کو، جب ہمیں کچھ ہوتا ہے، ہماری اولاد کو کچھ ہوتا ہے تو ہمارا جو دل ہے وہ بہت ہی جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
اسی طرح اولاد کا بھی ہے کہ اولاد جب اتنی سمجھ ہو جاتی ہے اسے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پہچاننا شروع ہو جاتی ہے یا ان سے محبت ہو جاتی ہے، تو اولاد کو بھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں وہ دیکھیں یا اذیت میں دیکھیں، تو ان کا عالم کیا ہوگا کہ ماں باپ کو اولاد کے سامنے اور اولاد کو ماں باپ کے سامنے اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے، کیسے وہ برداشت کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے ہوئے ظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر، یعنی یاسر کے خاندان، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت بے قرار ہے۔ آپ چاہتی تو دل سے نہیں بلکہ زبان سے جھوٹا کفر کا اقرار کر کے اپنی جان بچا سکتی تھی حضرت سمیہ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایسے لمحے میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جیسا سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر پھر بھی آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی ایسا نہ کیا بلکہ اس سے سخت چیلنج کو فیس کیا۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈھال حضرت سمیہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر و استقامت کی پیکر، یہاں پہ سنیے بات کہ صبر و استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان کی پر نور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاؤں نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے بڑے مضبوط اور توانا لہجے میں کہا، اے عمرو بن ہشام، تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے، اس وقت مکے میں تیرا جادو چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جبکہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ ابو جہل یہ سن کر آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنا خنجر حضرت سمیہ کے جسم کے آر پار کر دیا۔ روایت ہے کہ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ میں خنجر سے وار کیا تھا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا کہ فنرت رب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت اور پہلی جو تھی شہداء جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں دی، اپنے خاندان کی قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ذرا بھی زبان سے جھوٹے کلمات یا ذرا بھی لغزش نہ آنے دی کہ کافروں کو یہ محسوس ہو کہ وہ ڈر گئی ہیں یا انہوں نے جو دین اسلام قبول کر لیا ہے اس کو جو ہے ان کا دین کمزور ہے، ذرا بھی ان کے پایہ لغزش میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ تو یہ تھا ان کا مکمل ایمان، ان کا مضبوط جو تھا ایمان۔ تو اسلام کی سب سے پہلی شہداء سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہونا چاہیے کہ کوئی انسان کتنا بھی کچھ کہہ دے لیکن ہمیں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اپنے دین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے، ان کی پیروی سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سمیہ جیسا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی کچھ بھی کہے یا کچھ بھی کام کرے یا ہمیں کتنی بھی اذیت دے، لیکن ہمارے جو ایمان ہے، جو ہمارا ایمان ہے وہاں سے ہم ذرا بھی نہ ڈگمگائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔